بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بھی ہے، اس کی باتوں کو ماننے والے بھی ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ہماری بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کر دینے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کی فکر نہیں کرتے اور بڑی بڑی نیکیوں میں مشغول رہتے ہیں، اور ہمیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے ان نیکیوں کو کرنے کے بعد ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے میں جس چیز کا سب سے زیادہ کردار ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ اس حوالے سے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، میرے صحابہ مل مفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی جی جانتے ہیں۔ کہا بھئی کون ہے؟ کہا وہ شخص جس کے پاس درہم اور دینار موجود نہ ہوں، بیچارہ غریب ہے، لاچار ہے، کچھ موجود نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مفلس یہ نہیں ہے۔ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بہت ساری نمازیں لے کر، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، اور بڑا ہی زیادہ صدقہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوگا۔ اب یہاں تک اگر ہم بات سنیں تو پھر ہم ایک لمحے کے لیے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ ایسے شخص کو مفلس قرار دیا جا رہا ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا تھا، روزے رکھنے والا تھا، اور زکوٰۃ ٹائم پر ادا کیا کرتا تھا، صدقات اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ موجود ہیں، یعنی کوئی کمی کوتاہی نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہیں گے کہ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی اس قدر عمل ہے کہ جنت میں بھی بھیجا گیا فوراً اس کو۔ اب یہ شخص جنت کے لیے روانہ ہوگا تو پیچھے سے اس کو آواز دی جائے گی اور پیچھے ایک لمبی قطار ہوگی۔ یہ کون ہیں بھائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں سے اس نے زیادتی کی ہے، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو دھوکہ دیا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کا حق غصب کیا تھا، اور بہت سارے لوگ جو اس کی وجہ سے پریشان تھے مختلف طریقوں سے، وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہوں گے۔ اب یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں شکایت کریں گے کہ اللہ اس کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، حالانکہ ہمیں یہ شکایات ہیں اس سے، اس نے تو ہمیں تنگ کیا ہے، اس نے تو مجھے گالی دی ہے، اس کو روک لیا جائے گا۔ اور پھر جس کو جتنی زیادہ اس نے نقصان پہنچایا ہوگا اس کے بقدر اس کو اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کر دی جائیں گی، اور یہ اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ اس شخص کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ ابھی بھی موجود ہوں گے۔ اب وہ جو موجود ہوں گے، یقینی بات ہے ان کا تو یہ اعتراض بنتا ہے کہ یہ لوگ نیکیاں لے کر جا چکے ہیں، ہماری باری آئی تو نیکیاں ختم ہو گئی، اب ہمیں کیا ملے گا؟ تو پھر وہ جو لوگ موجود ہوں گے ان کے گناہ اس شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس شخص کو اسی گناہوں کے بوجھ تلے دبا کر جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں آپ کہ ایک شخص ساری زندگی نمازیں پڑھنے والا ہے، اور یہ شخص روزے بھی بڑی پابندی سے رکھتا ہے، نفلی صدقات کی بڑی اچھی روٹین ہے اس کی، لیکن لوگ اس سے تنگ ہیں، یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ لوگوں سے کام لیتا ہے پھر ان کی مزدوری ٹائم پر نہیں دیتا، یہ لوگوں کو اپنی طرف سے بہت ساری تکالیف پہنچاتا ہے، لیکن اس کی فکر نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے شاید یہ چھوٹا چھوٹا کام ہے۔ حالانکہ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو بڑے بڑے کاموں کو ضائع کر دینے والی چیز ہے یہ کہ ہمارا حسن اخلاق لوگوں کے ساتھ بالکل نہ ہو، ہم اپنے اخلاق کو برا کر لیں اور گندہ ترین کر لیں۔ حالانکہ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو جنت میں لے جانے کے لیے صرف یہ ایک چیز ہی کافی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں
کہ جس کے ذریعے سے لوگ جنت میں بہت زیادہ تعداد میں جائیں گے؟ کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ کہا حسن اخلاق اور تقوی اختیار کرنا، یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں وہیں پر ہمارا اخلاق درست ہونا چاہیے، لوگوں کو ہم سے شکایات نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ درست ہونا چاہیے، اور ہم کسی بھی شخص کے حق کو غصب کرنے والے نہ ہوں۔ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے ان کاموں کو چھوڑ دیں، تاکہ ہم جو عمل کر چکے ہیں اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول کرے اور ان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔